الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہجرت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 10ویں سال جناب ابو طالب کا انتقال ہوا. جناب ابو طالب یہ بنو ہاشم کے سردار تھے اور ہر طرح سے انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا بیڑا اٹھائے رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دشمنوں کی رسائی میں حضرت ابو طالب ایک مضبوط حائل اور رکاوٹ تھے. تو 10 نبوی میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 10ویں سال ان کا انتقال ہوا. ان کے انتقال کے چند دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وفات پا گئیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ کی ایک بااثر خاتون تھیں. مکہ مکرمہ میں یہ معروف تاجر تھیں اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں تو اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بعثت اور نبوت سے سرفراز فرمایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی حمایت کی. اپنے اثر رسوخ کو بھی کام میں لایا، اپنے مال اور تجارت کو بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیا. تو یہ دو ایک مضبوط سہارے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں پیش تھے. اور اس طریقے سے یک بعد دیگرے جب یہ دونوں شخصیات دنیا سے اٹھ گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی رنج اور الم پہنچا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، یعنی غموں کا سال، کہ یہ غموں کا سال ہے کہ دو مضبوط سہارے اب نہ رہے. چنانچہ جن سہاروں کی وجہ سے دشمن براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنانے سے قاصر تھے، اب وہ دونوں سہارے دنیا سے اٹھ گئے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا انتہائی شدید اثر ہوا. رنج اور غم کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غموں کا سال قرار دیا. چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا. 10 سال سے مکہ مکرمہ میں تبلیغ ہو رہی تھی. اہل مکہ کو ہر ممکن طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ مسلمان ہوئے اور باقی جو کفر کے رؤساء تھے وہ اپنے کفر پر اتنے سخت تھے کہ بظاہر ان کے مسلمان ہونے کے آثار نہیں تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کے پیش نظر طائف جانے کا ارادہ فرمایا کہ طائف کے لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچایا جائے، شاید ان کو اللہ تبارک و تعالی اسلام کی توفیق دے. اور قبیلہ ثقیف ایک مضبوط قبیلہ تھا تو شاید اس قبیلے کو اللہ تبارک و تعالی یہ سعادت دے کہ وہ ان مشکل حالات میں مسلمانوں کا پشتیبان ثابت ہو. چنانچہ ان مقاصد کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا ارادہ فرمایا. طائف مکہ مکرمہ سے کوئی 60 میل کے فاصلے پر ہے. میل کلومیٹر سے بڑا ہوتا ہے، کلومیٹروں میں یہ اور زیادہ فاصلہ ہوگی، فاصلہ اور مسافت ہوگی. اور اس زمانے میں کوئی پکی سڑکیں تو نہیں تھیں، نہ اس طرح کے ہموار راستے تھے، بلکہ حجاز کا یہ سنگلاخ علاقہ تھا، نوکیلے پتھر اور پہاڑی علاقہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمام تر مسافت کو پیدل طے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے.
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں ہمراہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف زید بن حارثہ کو لے کر اس مشکل سفر پر روانہ ہوئے، اور اس سفر کے مشکل کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگائیے کہ طائف وہ علاقہ تھا جہاں مکہ کے رؤساء کا آنا جانا تھا، چونکہ قریب تھا اور ٹھنڈا علاقہ تھا، مکہ کے رئیس وہاں آتے جاتے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ مکہ کے رؤساء کے وہاں باغات بھی تھے۔ تو مکہ کے رؤساء کا چونکہ وہاں کثرت سے آنا جانا ہے، تو یہ ایک سوچی سمجھی بات ہے کہ ان رؤساء کا وہاں اثر رسوخ بھی ہوگا، اور جب مکہ کے رؤساء اسلام کے مخالف ہیں تو قدرتی طور پر طائف کے لوگ بھی اسلام کے مخالف ہوں گے، اور وہ مکہ کے رئیسوں کے مفادات سے ہٹ کر ایک ایسی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جو مکہ کے رؤساء کو قبول نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان توقعات کے باوجود بھی تنہا اس علاقے میں جانے کے لیے تیار ہوئے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالی پر توکل ہے، اور اس چیز کو غیر مسلم مصنفین بھی محسوس کرتے ہیں اور اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اعتمادی سی تعبیر کریں گے، اور ہم اللہ تبارک و تعالی پر حضور علیہ السلام کا مضبوط توکل کہیں گے کہ دشمنوں کے گڑھ میں، اور جن سے اس بات کی توقع بہت کم ہے کہ وہ اسلام کا سامنا اور دعوت کا سامنا نرمی سے کریں گے بلکہ سختی سے پیش آئیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی تنہا دشمنوں کے گڑھ میں جانے کے لیے تیار تھے دین کی دعوت کے لیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کو لے کے طائف تشریف لے گئے، اور سب سے پہلے وہاں 3 بھائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی، عبد یا لیل، حبیب اور مسعود۔ یہ تینوں اہل طائف کے سردار تھے اور آپس میں سگے بھائی تھے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو نبوت کے لیے آپ ہی ملے ہیں، آپ کے پاس تو سواری تک نہیں ہے۔ اتنا شدید اور سخت جواب اس نے دیا، نہ مہمانداری کے آداب کا لحاظ کیا کہ اگر دعوت تسلیم نہیں بھی کرنی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان تھے، اور عرب مہمانداری میں معروف تھے، لیکن دین کی مخالفت میں عرب کے لوگ اتنا آگے تھے اور اسلام کے راستے میں اتنی شدت سے حائل ہوتے تھے کہ اسلام کی مخالفت کرتے ہوئے انہیں آداب مہمانداری بھی بھول جاتے تھے کہ میزبانی کے اور مہمانداری کے آداب کیا ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کو آپ ہی ملے ہیں، اور دوسرے نے کہا کہ اگر آپ واقعتاً اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ سے کچھ کہنا بے ادبی ہوگی، اور اگر آپ پیغمبر نہیں ہیں تو پھر آپ کی بات سننا یہ مناسب نہیں ہوگا، لہٰذا میں کچھ نہیں کہتا۔ اور تیسرے نے کہا کہ اگر اللہ نے آپ ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بیت اللہ کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ یعنی اتنا شدید جواب اس نے دیا کہ بیت اللہ کا پردہ ایک تقدیس رکھتا ہے، عربوں کی نظر میں بھی اس کا ایک احترام تھا، تو آپ کو پیغمبر بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کا احترام ہی چاک کر دیا۔ اور یہ کہنے والا کون تھا؟ یہ عبد یا لیل تھا۔ یہ عبد یا لیل کا نام اور اس کا یہ جملہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ اس نے اتنے شدید انداز سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہ جوابات اور یہ رد عمل سن کر فرمایا کہ اگر تمہارا یہ رد عمل ہے تو کم از کم اس کو اپنی حد تک رکھو، اپنی قوم میں اپنا یہ رد عمل مت پھیلاؤ، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بعد قوم کے لوگوں کے پاس جانا تھا، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اگر تم تسلیم نہیں بھی کرتے اور تمہارا یہ شدید رد عمل ہے تو کم از کم اتنا کر لو کہ اپنا یہ رد عمل اپنی حد تک رکھو، قوم کے لوگوں تک اپنا یہ شدید رد عمل مت پہنچنے دو۔ لیکن انہوں نے اپنا رد عمل اپنے پاس کیا رکھنا تھا؟ انہوں نے اپنے اوباش نوجوانوں کو جمع کیا اور کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ استہزاء اڑائیں، مذاق اڑائیں اور پتھر برسائیں۔ چنانچہ ان اوباشوں نے
راستے کے کنارے پر 2 لائنیں بنا لیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، اور سیرت کی کتابیں اس بات کی گواہ ہیں کہ ان پتھروں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پنڈلیاں زخمی ہو گئیں، اور آپ کا مبارک خون جوتوں میں جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے بعد میں جوتا مبارک اتارنا مشکل ہو گیا تھا۔ زید بن حارثہ ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتے رہے کہ یہ پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچیں، لیکن وہ کس حد تک دفاع کرتے، وہ اکیلے تھے۔ چنانچہ دفاع کی کوششوں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر بھی زخمی ہو گیا۔ تو اس طریقے سے اہل طائف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے یہ رد عمل دیکھ کر آ رہے تھے تو ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور انتہائی عاجزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا کی، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتہجمنی ام الی قریب ملکتہ امری۔ یہ دعا اپنے مفہوم میں بڑے وسیع معانی رکھتی ہے، اور اگر کوئی شخص مشکلات کا شکار ہو اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ان الفاظ کے ساتھ اپنی فریاد کرے تو اس کے دل کو ایک روحانی تسکین ملتی ہے، اور یقیناً اللہ جل جلالہ اس کی مدد بھی فرمائیں گے۔ تو یہ دعا ہر مسلمان کو یاد کرنی چاہیے، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، کہ یا اللہ میں آپ ہی سے فریاد کرتا ہوں، آپ ہی سے شکایت کرتا ہوں، ضعف قوتی اپنی قوت کی کمی، وقلت حیلتی اور تدبیر یا انتظامات کی کمی کی، وہوانی علی الناس اور لوگوں کی نظروں میں اپنی بے توقیری کی۔ لوگ مجھے ہلکا لے رہے ہیں تو میں اس کی شکایت آپ ہی سے کر رہا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، انت رب المستضعفین، آپ ہی کمزوروں کے بھی رب ہیں، یعنی جو لوگ کمزور ہیں، نادار ہیں اور جن کے پاس وسائل نہیں ہیں تو ان کا رب کون ہے؟ آپ ہی ان کے رب ہیں۔ وَأَنْتَ رَبِّي، اور آپ میرے بھی رب ہیں۔ إِلَى مَنْ تَكِلُنِي، آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ إِلَى بَعِيدٍ يَتَحَجَّمُنِي، کسی دور دراز دشمن کے، کسی دشمن کے آپ مجھے سپرد کر رہے ہیں جو میرے ساتھ سختی سے پیش آئے۔ ام الی قریب، یا آپ مجھے کسی قریب کے حوالے کریں گے، ملکتہ امری، یعنی آپ میرا معاملہ کس کے سپرد فرما رہے ہیں؟ کسی قریب کے سپرد کریں گے جو میرے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھے، یا کسی دشمن کے سپرد فرمائیں گے جو میرے ساتھ سختی سے پیش آئے؟ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات، میں آپ کے اس نور مبارک کی پناہ میں آتا ہوں جس کے آگے ظلمتیں روشن ہو جاتی ہیں۔ وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، اور دنیا اور آخرت کے معاملات اس کی وجہ سے درست ہو جاتے ہیں۔ میں کس چیز کی بنا مانگتا ہوں؟ من ان تنزل بی غضبک، کہ آپ اپنا غضب مجھ پر نازل فرمائیں، او یحل علی سخطک، یا آپ کی ناراضگی کا میں نشانہ بنوں۔ لک العتبی حتی ترضی، اور ہمیں آپ ہی کی رضامندی درکار ہے۔ ولا حول ولا قوت الا بک، اور کوئی مصیبت دور نہیں ہو سکتی یا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی نصرت نہ ہو اور آپ کی طاقت اور مدد نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ جل جلالہ کے حضور دعا فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا احد سے بھی کوئی سخت دن آپ پر آیا ہے؟ احد کے دن آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش کا دن تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس دشمن کے نرغے میں آ گئے تھے، اور آپ کے ارد گرد جو چند مسلمان رہ گئے تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے بڑی سخت لڑائی لڑی،
اور اسی دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری کی وجہ سے ایک گڑھے میں گر گئے تھے، چونکہ جسمانی طور پر کمزوری تھی۔ تو یہ سخت حالات احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش ہوئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کا حوالہ دیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے دعوتی زندگی گزاری ہے، طویل زمانے تک لوگوں کو دعوت دیتے رہے، ہر طرح کی مشکل جھیلی ہے، تو کیا احد کے دن سے بھی کوئی سخت دن ایسا ہے جو آپ کی دعوتی زندگی میں آپ کے سامنے آیا ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، طائف کا دن، یعنی یہ جو طائف کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احد سے بھی زیادہ سخت تھا، احد کے دن سے بھی زیادہ شدت کا حامل تھا۔ احد میں بہرحال ایک لشکر آپ کے ساتھ تھا، اور طائف میں تو آپ تنہا تھے، صرف زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہمراہ تھے۔ تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ طائف کا دن احد کے دن سے بھی زیادہ سخت، اور مزید آپ نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب میں وہاں سے واپس آ رہا تھا تو ایک جگہ میں نے کچھ توقف کیا، کچھ قیام کیا، تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو اوپر ایک ابر تھا، یعنی بادل تھا، اور اس میں جبریل امین تھے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ جو کچھ آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ کیا ہے اللہ جل جلالہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور یہ پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ اس کو جو حکم دیں گے وہ اس کو پورا کرنے کا پابند ہے۔ اور پھر پہاڑوں کے فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں پہاڑوں پر مامور ہوں، یہ پہاڑ میرے تصرف میں اللہ نے دے رکھے ہیں، اگر آپ حکم فرمائیں گے تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہوں، جس کے درمیان اہل مکہ اور اہل طائف آباد تھے، تو یہ دونوں پہاڑ آپس میں مل جائیں گے اور یہ آپ کے مخالفین اس میں پس کر رہ جائیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور نہیں فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ یہ لوگ ایمان لائیں اور شرک سے باز آ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف شہر میں 10 دن تک رہے۔ یہ تو سرداروں سے ملے تھے جو میں نے آپ کے سامنے واقع عرض کیا، وہاں سے واپسی کے بعد 10 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں رہے۔ اس پورے سفر کو غالباً 30 دن لگے تھے، 1 ماہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں رہے۔ 10 دن آپ نے طائف شہر میں گزارے، اور باقی 20 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے قرب و جوار میں جو قبائل آباد تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک ان کو تبلیغ فرماتے رہے۔ اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ طائف شہر میں جس علاقے میں بھی آپ گئے اور جس بستی میں بھی آپ گئے، جس سردار کے پاس گئے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی جواب دیا کہ ہمارے علاقے سے نکل جائیے۔ اتنے شدید حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت فرمائے ہیں۔ یہ جو میں اور آپ اس آرام دہ مسجد میں بیٹھے ہیں، دین کی بات سنا رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آرام دہ ماحول ہے، ہر قسم کی سہولت ہمیں میسر ہے، قرآن کریم ہمارے پاس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے پاس ہیں، تو یہ تعلیمات اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچی۔ ان تعلیمات کے پیچھے بذات خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کی محنت ہے، دعوت کی سرگرمیاں ہیں، ہر قسم کی مخالفت کو برداشت کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ دعوت میرے اور آپ تک پہنچی ہے، ہمارے گھروں پر، ہمارے گھروں کی دہلیز تک پہنچی ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ تنہا ایک ایسے علاقے میں جائیں جہاں چاروں طرف آپ کے مخالفین ہوں، آپ کے مخالفین ہوں یا آپ کے مخالفین کی حمایتی ہوں، اور آپ وہاں 30 دن رہیں، لوگوں کے پتھر برداشت کریں، اپنا خون وہاں بہائیں، اور لوگوں کے مذاق کو برداشت کریں، لوگ آپ کا مذاق اڑائیں۔ آج تو یہ صورتحال ہے کہ ہم اپنے خاندان میں رہتے ہوئے حضور علیہ السلام کی جو سماجی ہدایات ہیں، ہم اس پہ عمل اس لیے نہیں کرتے کہ ناک کٹ جائے گی۔ یہی کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں مساجد میں نمازی ہوتے ہیں، 5 وقتہ نمازی ہوتے ہیں، لیکن شادی بیاہ کی تقریبات میں وہ سنت کا لحاظ رکھتے ہیں
کیا وہ مخلوط اجتماعات سے پرہیز کرتے ہیں؟ ان کے جو شادی بیاہ کے اجتماعات ہوں گے، ہم سب کے ہوتے ہیں، آپ سب کے ہوتے ہیں، گھروں میں اجتماعات ہوں گی، تقاریب ہوں گی، اس میں بے پردگی سے ہم اجتناب کر سکتے ہیں۔ حالانکہ وہ مسجد کا نمازی ہے، اسے معلوم ہے کہ پردہ لازم ہے۔ مخلوط اجتماع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں ہے، نہ اللہ جل جلالہ کو گوارا ہے، اور وہ جو موسیقی کی دھنیں وہاں چلتی ہیں وہ بھی ہم گوارا کرتے ہیں، اور ٹھنڈے پیٹوں یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں۔ کیوں؟ حالانکہ وہ دیندار آدمی ہے، وہ کوئی سیکولر نہیں ہے، وہ کوئی ملحد دہریہ نہیں ہے، بلکہ وہ دیندار ہے، اس کی داڑھی بھی ہوگی اور مسجد جاتا ہوگا، سارا کچھ کرتا ہوگا، لیکن سماجی تقریبات میں وہ سنت کی پیروی نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ حالانکہ اگر وہ وہاں حکم جاری کرے، گھر کا سربراہ ہے، کہ شادی اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے، مخلوط اجتماع نہیں ہونا چاہیے، موسیقی نہیں ہونی چاہیے، وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کرے گا کہ سماج کیا کہے گا۔ تو میرے بھائی، اگر ہمارا یہ رد عمل ہو، دین کے بارے میں ہمارے یہ احساسات ہوں کہ چونکہ مسجد میں آنے سے کوئی سماجی رکاوٹ درپیش نہیں ہوتی، بلکہ لوگ تعریف کرتے ہیں کہ فلاں چودھری صاحب ہیں، بڑے نمازی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، تو ہم مسجد آ جاتے ہیں، اور جہاں ہمیں مشکل درپیش ہوگی وہاں ہم دین کو پس پش ڈال دیں گے، تو یہ دینداری تو نہ ہوئی۔ یہ تو دین کو ہم نے فٹ بال بنایا کہ جہاں ہماری مرضی ہے وہاں ہم نے گول کر لیا، فٹ بال کو آنے دیا، اور جہاں ہماری مرضی نہیں ہوئی وہاں ہم نے دینی تعلیمات کو دھتکار دیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی مشکلات اٹھا کر یہ دین میرے اور آپ تک پہنچایا ہے، اور ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 30 دن تک اس علاقے میں تشریف فرما رہے، اور رد عمل یہی آپ کو ملتا رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں برابر دعوت دیتے رہے۔ یہ قبیلہ ثقیف کی صورتحال میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جو طائف میں آباد تھا اور بڑا جنگجو قبیلہ تھا۔ بعد میں جب مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر طائف سے واپس ہوئے، ہجرت ہوئی، اور مسلمانوں کا لشکر بنا، سارا کچھ ہوا، اور ہجرت کے بعد 8 سال گزر گئے، مکہ فتح ہو گیا۔ اب مسلمان باقاعدہ ایک طاقت ہیں، اور قرب و جوار کے جو عرب تھے وہ مسلمانوں کے روب میں آ چکے ہیں کہ جب قریش مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے، قریش عسکری طاقت کے ساتھ مذہبی طور پر بھی طاقتور تھے، اور جب قریش نے سر جھکا لیا تو ہر قبیلے نے یہی کہا کہ ہماری کیا اوقات ہے، تو قبائل مسلمانوں کے روب میں آ گئے۔ لیکن یہی قبیلہ ثقیف فتح مکہ کے بعد بھی مسلمانوں کے روب میں آنے سے اس نے انکار کیا، اور انہوں نے بنو حوازن کو جمع کر کے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ اتنا شدید قبیلہ تھا اور اتنا جنگجو قبیلہ تھا، چنانچہ فتح مکہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ بنو حوازن اور بنو ثقیف مسلمانوں پر حملہ کرنے کو تیار ہیں، جنگی تیاریاں کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی 12,000 پر مشتمل فوج لے کر حنین کی طرف روانہ ہوئے، جسے سیرت کی کتابوں میں غزوہ حنین کے نام سے آپ پڑھیں گے۔ 10,000 وہی مسلمان تھے جو مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے، جو فتح مکہ کے غزوے میں شریک تھے، اور 2,000 وہ نو مسلم تھے جو فتح مکہ کے نتیجے میں مکہ میں مسلمان ہوئے اور اب مسلمانوں کے ساتھ غزوے میں شرکت کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ تو 12,000 کا ایک بڑا لشکر لے کر مسلمان حنین کی طرف روانہ ہو، اور چونکہ یہ مسلمانوں کی جنگی تاریخ کا پہلا موقع تھا کہ 12,000 پر مشتمل ایک برتر لشکر تھا، تو بعض مسلمانوں کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ آج کون ہے جو ہمیں زیر کر سکے، یعنی جب ہم 313 تھے اس وقت ہمیں قریش زیر نہیں کر سکے، تو آج تو ہم 12,000 ہیں، تو آج ہم پر کس نے برتری حاصل کرنی ہے۔ تو یہ جملہ اللہ جل جلالہ کو صحابہ کرام کی بعض مقدس شخصیات کی زبانوں سے منظور نہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کچھ آزمائش کا شکار کر دیا کہ مسلمان اپنے بازو کی طاقت کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کی نظر اللہ پہ ہوتی ہے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ جب مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا تو حنین کا علاقہ پہاڑی علاقہ تھا، مسلمانوں نے ایک تنگ راستے سے گزرنا تھا جس کو آپ درہ کہتے ہیں، پہاڑوں کے درمیان سے جو راستہ گزرتا ہے، تو وہ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے لوگوں نے
پہاڑی مقامات پر مورچے سنبھالے ہوئے تھے، اور جیسے ہی مسلمانوں کی آمد ہوئی انہوں نے تیر برسانے شروع کیے۔ اب یہ یک بارگی اچانک ایک افتاد آن پڑے تو لشکر میں بھگدڑ مچ جاتی ہے، بدحواسی پھیل جاتی ہے۔ تو جب اس طریقے سے تیروں کا سامنا اور تیروں کی بوچھاڑ ہوئی تو مسلمانوں کے لشکر میں فطری طور پر بدحواسی پھیلنی تھی، وہ پھیل گئی اور ادھر ادھر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر بھی اپنی جگہ پر برقرار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ایک پوری فوج بلکہ مجموعہ کائنات تھے جو ایسے مشکل مقامات پر بھی اپنی جگہ پر برقرار اپنی فوج کا حوصلہ بڑھایا کرتے تھے۔ اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند حضرات تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آواز دی، یا بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کے حکم پر حضرت عباس نے مسلمانوں کو آواز دی، یا معاشر الانصار، اے انصار کے لوگوں، یا اصحاب الشجرہ، اے بیت رضوان اور درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں۔ اس طریقے سے مسلمانوں کی ایک ایک جماعت کو پکارا جاتا رہا اور مسلمان فوری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہوئے اور یک بارگی جو حملہ کیا تو دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے۔ یہی بنو ثقیف اور بنو حوازن کے لوگ جو بڑے جنگجو شمار ہوتے تھے اب مسلمانوں کے حملے کی تاب نہ لا سکے اور فرار ہو گئے، اور کچھ نے جا کر اوتاس میں پناہ لی اور کچھ جا کر طائف میں پناہ گزین ہوئے۔ یہاں سے فارغ ہو کر مسلمان اوتاس کی طرف متوجہ ہوئے، اس کو فتح کیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے جہاں یہی قبیلہ بنو ثقیف محصور تھا۔ طائف کو طائف اس لیے کہتے تھے کہ اس کے ارد گرد ایک چار دیواری تھی، جس طریقے سے پہلے زمانے میں شہروں کے گرد دیوار تعمیر کی جاتی تھی حفاظت کے لیے، تو طائف والوں نے اپنے شہر کے گرد ایک چار دیواری بنائی ہوئی تھی حفاظت کے لیے، اور اس سے بڑھ کر وہاں قلعہ بھی تھا، چنانچہ انہوں نے قلعے کی مرمت کی اور وہاں پر جا کر پناہ گزین ہوئے اور مہینوں کا رسد بھی جمع کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی فوج لے کے تشریف لائے اور 20 دن تک اہل طائف کا محاصرہ مسلمانوں نے کیے رکھا، چونکہ انہوں نے بھرپور تیاریاں کی ہوئی تھیں، ویسے بھی جنگجو قبیلہ تھا، قلعے میں بند تھے اور منجنیقیں ان کے پاس تھیں۔ یہ مسلمانوں کی جنگی تاریخ کا پہلا موقع تھا کہ منجنیقوں کا سامنا کرنا پڑا، چنانچہ یہ منجنیقوں میں گرم سراخیں لگ کر مسلمانوں پر پھینک رہے تھے، تیر اندازی کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں مسلمانوں سے مشورہ فرمایا اور محاصرہ اٹھانے کا فیصلہ کیا کہ ان کی طاقت ہم توڑ چکے ہیں، یہ مسلمانوں سے ڈر کے بھاگ گئے اور محصور ہو گئے، اپنا دفاع کرنے پر مجبور، کہاں حملہ کرنے کے لیے تیار اور کہاں اب اپنے دفاع پر مجبور ہیں، تو بجائے یہاں مزید وقت لگانے کے ہم واپس چلتے ہیں، اگلے کسی مرحلے پر دیکھا جائے گا۔ جب محاصرہ اٹھا لیا گیا تو اس موقع پر کچھ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیے۔ یہ دوسرا موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کے لیے بد دعا فرما سکتے تھے، پہلی مرتبہ سفر طائف سے واپسی پر، اور دوسرا یہ موقع تھا جب آپ نے محاصرہ اٹھانے کا فیصلہ فرمایا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کیا کی؟ مطالبہ ہوا تھا بد دعا کرنے کا، لیکن آپ نے دعا کی اور فرمایا یا اللہ طائف کے لوگوں کو ہدایت دے اور ان کو جلد میرے پاس لے آ۔ چنانچہ یہ دعا فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ وقت گزرتا رہا اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے طاقت سے نوازا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ انہی طائف کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، یہی قبیلہ ثقیف کی جنگجو جنہوں نے اسلام کی ہر ممکنہ طور پر مخالفت کی، اور اب آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مسلمان تو اس علاقے کی واحد طاقت بن چکے ہیں، ہم کب تک ان سے مخالفت مول لیں گے؟ چنانچہ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں مسلمانوں کی اطاعت کر لینی چاہیے، اور اپنا ایک وفد بنایا۔ 9 ہجری کی بات ہے، ہجرت کے 9ویں سال اپنا ایک وفد بنایا کہ یہ وفد مسلمانوں کے ہاں پیش ہو کے اپنی اطاعت کی یقین دہانی کروائے کہ آج کے بعد ہم بھی آپ کے مطیع ہیں۔ ابھی مسلمان ہونے کا فیصلہ نہیں کیا، صرف صلح کا پیغام دینا تھا کہ جو ہمارے درمیان دشمنی تھی وہ ختم، اب ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور اس وفد کا سربراہ کون تھا؟ عبد یالیل، جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ عبد یالیل یہ وہ شخص تھا جس نے سفر طائف کے موقع پہ 10 نبوی میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں یہ سخت جملہ کہا تھا کہ اگر اللہ نے آپ کو ہی پیغمبر بنایا تو پھر تو اللہ نے کعبے کی چادر پھاڑ دی۔ اب یہی عبد یا لیل عاجزی کے ساتھ وفد لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامنا کیسے کیا، صرف یہی بتانے کے لیے میں نے پورا واقعہ آپ کو سنایا۔ اب جب یہ وفد آتا ہے اور ایک ایسے قبیلے سے متعلق ہے جنہوں نے مسلمانوں کو ہر ممکنہ طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور یہ وہی قبیلہ ہے بلکہ وہی سردار ہے جس کے حکم پر اس قبیلے کے اوباشوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر طائف کے دوران شدید ترین اذیت پہنچائی تھی۔ اب یہی عبد یا لیل حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہے۔ حالات اللہ نے تبدیل فرمائے ہیں۔ 10 نبوی میں سفر طائف کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، تنہا صرف زید بن حارثہ کے ساتھ آپ ان کے علاقے میں تشریف لے گئے تھے۔ مسلمان عددی اعتبار سے کم تھے، پناہگاہ مسلمانوں کو میسر نہیں تھی، اور اب اللہ نے حالات ایسے تبدیل کیے ہیں کہ پورے جزیرہ عرب کی واحد جنگی طاقت اگر ہے تو وہ مسلمانوں کی ہے، اور صرف جزیرہ عرب ہی کی نہیں بلکہ روم جیسی طاقت کو مسلمان ناکو چنے چبوا چکے تھے۔ روم عیسائیوں کی مملکت تھی، اس زمانے میں یہ آدھی دنیا کے مالک تھے، اور سپر طاقت تھی اپنے زمانے کی ہرقل، جس کے پاس لاکھوں کی ریگولر افواج تھیں، اور مسلمان ان کے ساتھ بھی ٹاکرا لے چکے ہیں۔ موتا کے محاذ پر مسلمانوں نے صرف 3000 کی تعداد کے ساتھ عیسائیوں کے 1 لاکھ لشکر کو ناکو چنے چبوائے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک، جو کہ عرب اور شام کے درمیان کا سرحدی علاقہ تھا، تو تبوک کے مقام پر 1 ماہ مسلمانوں کے ساتھ ہرقل کی فوج کا آپ نے انتظار کیا، لیکن ہرقل باوجود ایک سپر پاور ہونے کے اور لاکھوں کی افواج رکھنے کے مسلمانوں کے سامنے نہ آ سکا، سرے سے مقابلے پر ہی نہیں آیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تمام تر طاقت کے بلا شرکت غیر مالک تھے، یعنی جو آپ کی نبوت تھی، جو آپ کے روحانی تصرفات تھے، وہ تو اپنی جگہ، اب ظاہری طور پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو طاقت دی تھی، آپ کا لشکر تھا، فوج تھی، سارا کچھ تھا۔ اب عبد یا لیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی پچھلی بات یاد نہیں دلائی۔ سیرت کی کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شدید ترین دشمن کا بھی استقبال مسکراہٹ کے ساتھ کیا، کشادہ چہرے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا، اور آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ مسجد نبوی میں ان کے لیے خیمہ بناؤ۔ ٹھہرانا تھا تو مسجد نبوی میں ان کے لیے خیمہ گاڑا گیا، اور روزانہ عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لاتے اور ان کی باتیں سنتے، اپنی باتیں ان کو سناتے۔ اور روایات میں آتا ہے انہوں نے مطالبات بھی عجیب کیے۔ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہوتے ہیں لیکن ہمیں کچھ باتوں کی اجازت دیں جن سے آپ روکتے ہیں، ہمارے لیے استثناء ہو۔ پہلی بات، ہمیں زنا کی اجازت دیں، اور وجہ یہ بتائی کہ ہمارے اکثر لوگ مجرد زندگی، تجرد والی زندگی گزارتے ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، تو زنا کے بغیر ہمارا چارہ کار نہیں ہے۔ دوسرا، ہمیں شراب کی اجازت دیں، کیونکہ ہمارے علاقے میں انگور کثرت سے ہوتے ہیں تو شراب ہماری معاشی مجبوری ہے، ہم انگوروں سے شراب بناتے ہیں۔ تیسرا، ہمیں سود کی اجازت دیں، کیونکہ ہماری تجارت کا مدار ہی سود پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اور بڑی حکمت کے ساتھ۔ آپ تصور کریں اس مجمع میں کوئی کھڑا ہو جائے کہ مجھے زنا کی اجازت دیں، تو ہم اس کو چھوڑیں گے؟ سارے مل کے اس پہ پل پڑیں گے، جس کے ہاتھ میں جو آئے گا اس کو مارے گا، کوئی منافق کہے گا، کوئی کافر کہے گا، کیونکہ ہم ایک شدت پسند قوم ہے نا، ہمارے اندر برداشت نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیں کہ ایک تو اسلام کے شدید دشمن ہیں، دشمنی کر چکے ہیں، اور پھر مطالبات اتنے عجیب و غریب، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی حکمت کے ساتھ ان کی باتیں سنی اور پھر انہیں سمجھایا کہ مسلمان ہونے کے بعد ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ہم یہ مطالبات واپس لیتے ہیں، لیکن ہمارا بت ہے لات، اسے نہ توڑا جائے۔
یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ ان کا یہ مطالبہ سنا اور پھر انہیں سمجھایا کہ جب ایک اللہ کی بندگی میں آ جاؤ تو پھر بت کا کیا تصور۔ اب انہوں نے کہا ہم نے نماز نہیں پڑھنی، تو آپ نے اس مطالبے کو بھی حکمت کے ساتھ رد کیا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ ساری باتیں ہم مانتے ہیں، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے اور جہاد نہیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطالبات ان کے مان لیے، کیونکہ زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے اور جہاد کا موقع جب آئے گا سو آئے گا۔ اور بعد میں ایک صحابی کے سوال کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ مسلمان ہو جائیں گے تو زکوٰۃ بھی دیں گے اور جہاد بھی کریں گے۔ اس طریقے سے حکمت اور بصیرت کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ثقیف کا استقبال فرمایا اور ان سے معاملہ کیا، اور یہی قبیلہ ثقیف تھا کہ بعد میں سارے کا سارا مسلمان ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا اوائلی شروع کا دور تھا، ابتدا تھی، تو اس وقت بہت سارے قبائل مرتد ہو گئے تھے، لیکن ان قبائل میں قبیلہ ثقیف اسلام پر ثابت قدم رہا اور بھرپور ثابت قدمی کے ساتھ یہ اسلام پر جمے رہے، اور بعد میں اسلام کے لیے ان کے بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ بلکہ میرے اور آپ پر تو ان کا براہ راست احسان ہے کہ بر صغیر میں جس شخصیت کے ذریعے اسلام آیا ہے، محمد بن قاسم، وہ اسی قبیلہ ثقیف کے فرزند تھے، اسی طائف کے علاقے کے اس قبیلے کے نوجوان تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور نرمی، آپ کی برداشت اور صبر، یہ اس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ اپنے دشمنوں کا سامنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کرتے تھے۔ اور اس نرمی کا فائدہ پھر آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طریقے سے آپ کے پیغام کو دنیا بھر میں پھیلایا۔ اب سیرت کے ان واقعات کے تناظر میں مجھے اور آپ کو اپنے رویے کو بھی دیکھنا چاہیے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مکرر عرض کیے دیتا ہوں کہ ہم عبادات سنت کے مطابق کرتے ہیں، حلیہ سنت کے مطابق اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، لباس کے بارے میں کوشش ہوگی سنت کے مطابق ہو، لیکن جب رویے کی بات آتی ہے تو پھر ہم سنت کو فراموش کر جاتے ہیں، پھر ہمارے اندر بے صبری ہوتی ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص 2 منٹ اشارے پہ نہیں کھڑا ہو سکتا، ہارن پہ ہارن بجائیں گے۔ تو یاد رکھیے قومیں رویوں سے بنتی ہیں، عبادات میرے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، معاشرے کو میرا رویہ چاہیے۔ اگر میری عبادت میرے رویے کو درست نہیں کر سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری عبادت ابھی ناقص ہے۔ نماز کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ 2 رکعتیں پڑھ لیں، بلکہ نماز کا ایک پورا پیغام ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز آپ کو فحاشی اور منکرات سے روکے گی۔ اگر آپ راستہ بند کرتے ہیں اپنی خوشی یا اپنی غمی میں تو یہ منکر ہے، اور اگر اس منکر سے آپ کی نماز نے آپ کو نہیں روکا تو اپنی نماز پہ نظر ثانی کیجئے۔ اگر میرے رویے میں عدم برداشت ہے، میرا پڑوسی مجھ سے تنگ ہے، میرے ملنے جلنے والے میرے رویے سے تنگ ہیں، تو پھر مجھے اپنی نماز پر بلکہ اپنے ایمان پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ اگر میرا ایمان اور میری نماز میرے رویے کو درست نہیں کر سکتی تو پھر مجھے اپنے ایمان اور نماز پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور نماز اور ایمان اس قدر طاقتور ہو کہ اس کے اثرات میرے رویے سے بھی نظر آئے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔